السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے زیر سایہ بسر کریں، تقوی کے نظام میں زندگی گزاریں، معاملات زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی حیات کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے اور اس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے۔ تقوی سے باہر انسان کی زندگی مکمل تباہ ہے اور نابود ہے، اور اس کے لیے ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ انسانی نسل جو مختلف تشخصات اور مختلف پہچان رکھتی ہے، تقسیم طبقات میں اس کی ہوئی ہے، لیکن تمام انسانی طبقات بے تقوی زندگی گزار رہے ہیں، کلمہ گو بھی اور غیر کلمہ گو۔ تقوی کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا، لاگو نہیں کیا، جس کی وجہ سے زندگی کا ہر پہلو تباہی کا شکار ہے، اخلاقی طور پر، عملی طور پر، معنوی طور پر، مادی طور پر۔ اور فساد فحشا کے خوگر نسل ہے، جنہوں نے فساد و فحشا کو ذہنی طور پر ایک تہذیب کے طور پر، ایک طرز زندگی کے طور پر قبول کر لیا ہے اور اپنے آپ کو اس میں غرق کر دیا ہے، اپنے آپ کو اس میں مکمل طور پر ملوث کر دیا ہے۔ اور یہ خطر، یہ پیشگوئی و یہ پیش بینی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہوئی تھی کہ انسان اس صورتحال سے دوچار ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کو فساد احاطہ کر لے اور یہ ذہنی طور پر فساد کو قبول کر کے اسے اس تہذیب بنا لے اپنی، جیسا کہ قرآن کریم نے تاریخی مثالوں سے ذکر کیا ہے کہ ماضی میں ایسے رہا ہے۔ وہ قومیں جنہوں نے تقوی ترک کیا اور فساد کو اپنی تہذیب بنا لیا اور اس کے ساتھ مانوس ہو گئے اور اسی کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ قرآن کریم کے خطابات مختلف طبقات کو ہیں، اور ان میں کچھ خطاب ایسے ہیں جو فقط مومنین کے لیے ہیں، کچھ خطاب ایسے ہیں جو مختص ہیں کسی برگزیدہ طبقے کے لیے، جیسے متقین ہیں، مجاہدین ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے کچھ خطابات عمومی ہیں، پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ اور تقوی کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چند زندگی کے مختلف شعبوں کے مطابق ترتیب دیا ہے، لیکن اسے ساری انسانیت کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ اور اگر باقی انسانیت فساد میں ڈوبی ہوئی ہو، ہلاکت میں ہو، خطرے میں ہو، اور ایک طبقہ ان میں سے خواہ مومن ہو یا متقی ہو یا کوئی بھی
برگزیدہ طبقہ وہ چاہے اپنے آپ کو اس فاسد انسانیت میں محفوظ رکھے، محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک نظام انسانیت پورا تقوی کی بنیاد پر قائم نہیں ہو جاتا۔ قرآن کریم کے خطابات میں جو بہت بنیادی خطابات ہیں، جہاں اللہ نے تمام انسانیت کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس، لوگو، جو بھی جس طبقے سے تعلق رکھتے ہو، انسان ہو، ناس ہو، نوع انسان سے تمہارا تعلق ہے، تمہارے لیے یہ ضابطہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ ایک توہم ہمارے مومنین کے اندر پایا جاتا ہے، یا شاید علماء کے ذہن میں بھی پایا جاتا ہے، کہ ہم ہر قسم کے فاسد ماحول میں نجات پا سکتے ہیں۔ انفرادی طور پر اگر انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تقوی، فردی تقوی اختیار کرے، تو یہ دنیا اور آخرت میں محفوظ رہ سکتا ہے اور نجات پا سکتا ہے۔ یہ توہم اسی طرح سے ہے جیسے وبا میں ایک انسان یہ گمان کرے کہ میں اگر حفاظتی تدابیر وبا کے زمانے میں اختیار کروں اور تقوی اختیار نہ کروں تو میں محفوظ رہ سکتا ہوں بیماری سے، موت سے اور ہلاکت سے، اور وبا بے شک پھیلی رہے، میں حفاظتی تدبیریں کر کے اپنے اور اپنے خاندان کو بچا سکتا ہوں۔ یہ کم عقلی اور نافہمی کی دلیل ہے۔ آپ نے دیکھا جو وبا گزری ہے گزشتہ چند سال میں، کرونا کے نام سے، کووڈ-19 کے نام سے، تو پوری دنیا سے اس کو ختم کرنے کی تدبیریں کی گئی ہیں۔ وبا ختم کرنے کے لیے عالمی تحریک شروع ہوئی ہے۔ سب کو پتہ تھا کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں وبا رہی تو دوسرا حصہ دنیا کا محفوظ نہیں ہے۔ جیسے بہت ساری بیماریاں ہیں جو ابھی پاکستان میں ختم کرنے کے لیے تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، جیسے پاکستان سے پولیو ختم کرنے کے لیے عالمی سطح کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہیں پاکستان سے ہمدردی ہے، پاکستانیوں سے ہمدردی ہے اور انہیں بچانا چاہتے ہیں، وہ اپنا تحفظ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ بیماریاں ہیں، ان کا وائرس اگر ایک سرزمین پر، ایک خطے میں، ایک جغرافیے میں پیدا ہوگا، یہ خواہ نخواہ منتقل ہو جائے گا پوری زمین پر، اور تمام اہل زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ اس تحفظ اور خطر کی بنیاد پر یہ تدبیریں ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں مفت پولیو ویکسینیشن ہے، ٹیکے لگاتے ہیں، علاج کرتے ہیں، تاکہ اگر پاکستان میں یہ وائرس پیدا ہوا تو دنیا ساری میں پہنچ سکتا ہے، باقی دنیا میں پہنچتے ہوئے اس کو دیر نہیں لگتی۔ لہٰذا بیماریوں میں یہ توہم نہیں ہوتا، یا ہم یوں کہیں کہ علماء طب، میڈیکل کے علماء کو یہ وہم نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ایسی حفاظتی انفرادی تدبیر بتا دیں کہ وہ اپنے گھر میں محفوظ رہیں، باقی دنیا ساری اگر وبا میں مبتلا ہو جاتی ہے تو انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا توہم علماء طب کے ذہن میں نہیں پیدا ہوتا، علماء دین کے ذہن میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اگر کسی کو انفرادی تقوی سکھا دیتے ہیں اور باقی دنیا ساری فساد میں مبتلا ہے، معاشرہ، سماج سارا فساد میں مبتلا ہے، تو آپ انفرادی طور پر بہشت میں اسی گھر سے، انہی کمروں سے جنت تک پہنچ جائیں گے۔ یہ انہیں بھی نہیں ہونا چاہیے یہ توہم۔ اور جو چونکہ دین سماج کے لیے ہے، دین کا مخاطب ہی معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، سماج ہے، اس لیے علماء دین کا موضوع ہی سماجیات ہیں، چونکہ دین سماجیات میں سے ہے۔ جیسے سیاست سماجیات میں سے ہے، اسی طرح دین بھی سماجیات میں سے ہے، یعنی سوشل امور میں سے ہے، سوشیالوجی کا حصہ ہے۔ جامع طور پر سوشیالوجی میں دین بھی سر فہرست آتا ہے۔ اس لیے
دین کے ماہرین کو سماجی امور کا علم ہونا چاہیے، ورنہ وہ دین کے لیے بھی نقصان دہ ہوں گے، سماج کے لیے بھی نقصان دہ ہوں گے، جیسا کہ ثابت ہوئے ہیں، ضرر پہنچایا ہے اپنے افکار کے ذریعے، اپنی رہنمائیوں کے ذریعے، کہ جب سماجی حقائق کو، سماجی اصولوں کو نظر انداز کیا ہے تو سماج کو تحفظ دینے کے بجائے فرد کو تحفظ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور فرد بھی محفوظ نہیں کر سکے، وہ فساد سرایت کر جاتا ہے سماج کے اندر۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں پر برگزیدہ طبقات کو مخاطب قرار دیا ہے، جیسے مومنین ہیں، متقین ہیں، مجاہدین ہیں، اسی طرح قرآن کریم نے تمام بشریت کو بھی، تمام انسانیت کو بھی خطاب فرمایا ہے، اور تقوی کا خطاب خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے اختیار کیا ہے، تقوی تمام انسانیت کے لیے۔ سورہ حج کا آغاز ہی اسی عنوان سے ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ حج میں پہلی آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، یا ایہا الناس، اس میں عرب، عجم، مسلم، غیر مسلم، مومن، غیر مومن سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں، مخصوص اور خاص خطاب نہیں ہے، تمام بشریت کو خطاب ہے۔ ایہا الناس اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو، اے لوگو، اے ناس، اے بشریت، اے نوع انسان، آپ سب تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، حفاظتی تدبیر اللہ کی، اپنے رب کی حفاظتی تدبیر اختیار کرو، لاگو کرو، نافذ کرو، اپناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑا خطرہ، مہلک، تباہ کن تمہاری کمین میں ہے اور تمہاری طرف آ رہا ہے، اور تم اس خطرے کی طرف جا رہے ہو۔ حفاظت کے بغیر، تحفظ کے بغیر، حفاظتی انتظام، بندوبست اور تدبیر کے بغیر تم سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اس خطرے کی طرف جا رہے ہو۔ وہ کون سا خطرہ ہے؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زلزلہ ساعت بہت عظیم ہے، بہت بڑا، بہت بڑی شے ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، بہت ہی دردناک، المناک اور تباہ کن ہے زلزلۃ الساعہ، اور وہ تمام بشریت کی طرف آ رہا ہے، انسانیت کی طرف ہے۔ زلزلۃ الساعہ یعنی قیامت فقط مومنین کی نہیں ہے، تمام انسانیت کے لیے قیامت ہے، اور جب ساری انسانیت کے لیے قیامت آ رہی ہے اور انسان قیامت کی طرف جا رہا ہے تو انسان کو تحفظ یہیں سے، آج سے ہی اختیار کر لینا چاہیے، اسے آج ہی حفاظتی بندوبست کر لینا چاہیے اس یوم کے لیے، اس مرحلے کے لیے، اس زندگی کے لیے جو زلزلۃ الساعت سے، اور اسے جو تعبیر کی ہے قرآن کریم نے کہ یہ زلزلۃ الساعت یعنی جو ہلا دے گی، دگرگون کر دے گی، زیر و زبر کر دے گا یہ واقعہ، یہ حادثہ یا یہ ماجرا، اور اس میں محفوظ کون رہے گا؟ زلزلے میں کون محفوظ رہتا ہے؟ ابھی جو زمین میں زلزلہ آتا ہے اور عمارتیں لرزتی ہیں، کچھ عمارتیں نابود ہو جاتی ہیں، خصوصاً جب شدت کا زلزلہ ہو۔ ابھی یہ زلزلے زمین کے شیء عظیم نہیں ہوتے، بہت ہی شیء صغیر اور شیء حقیر ہی ہوتے ہیں۔ یہ زلزلے جو زمین کو لرزاتے ہیں، یہ بہت معمولی سا ایک جھٹکا ہوتا ہے زمین کا، لیکن کبھی کبھار یہی معمولی جھٹکوں میں تھوڑا سا شدت آ جاتی ہے، بہت معمولی شدت آتی ہے، تو اس وقت پورا خطہ برباد ہو جاتا ہے، پہاڑ پھسل جاتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں، زمین بوس ہو جاتی ہیں، چھتیں گر جاتی ہیں، لوگ دب جاتے ہیں۔ کہ ہم اگر انہی گزشتہ 10-20 سال میں آنے والے زلزلوں کو دیکھیں، پاکستان کا زلزلہ اکتوبر کا شمال میں جو بہت ہی تباہ کن ثابت ہوا، اور اسی طرح ترکیہ کا زلزلہ، اور اسی طرح اور علاقوں کے اندر جہاں ایک معمولی سا شیء عظیم نہیں، بہت ہی شیء حقیر اور شیء صغیر و شیء ناقص
کے طور پر یہ زلزلہ، یہ جھٹکا لگا، لیکن اس نے اہل زمین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. جبکہ زلزلہ تو سات شیء عظیم ہے اور پوری بشریت کے لیے ہے. اس لیے اتقو، تقوی اختیار کرو تم. اس کی ایک پہلو اس نے ذکر کر دیا قرآن کریم نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا یوم ترونہا، یہ وہ دن ہوگا اے بشریت، اے انسانیت، یہ اتنا شدید جھٹکا زلزلہ ہوگا. یوم ترونہا، دیکھو گے تم اس دن. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ہر ماں اپنے آغوش میں بچہ رکھتی ہے. جب یہ جھٹکا آئے گا، جب یہ زلزلہ آئے گا، تو ماں اپنا شیرخوار بھول جائے گی، فراموش کر دے گی، چھوڑ دے گی، ترک کر دے گی. اتنا شدید جھٹکا ہوگا. یہ خصوصیت کیوں ذکر کی گئی ہے اس کے لیے؟ چونکہ عموماً خطرات میں مائیں اپنے آپ کو بچاتی نہیں ہیں، بچوں کو بچاتی ہیں، بچوں کو سینوں سے لگا لیتی ہیں، خود بے شک حادثے کا شکار ہو جائیں. جیسے ہم نے دیکھا تصاویر میں، غزہ کی مائیں ایسی ہی تھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا اور اپنے بچوں کو تحفظ دینے کی کوشش کی. ہر چند ناکام رہتی تھی اکثر بموں اور میزائلوں کے اس حملوں کے نتیجے میں اپنے بچوں کو تحفظ نہیں دے پاتی تھی. لیکن اس میں یوں نہیں کہ ان کی کوئی کوتاہی شامل تھی، وہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو سپر اور ڈھال بنا دیتی تھی بچوں کے لیے. سخت ترین حوادث میں ماں کی پہلی ترجیح اپنے آپ کو بچانا نہیں ہوتا، اپنے شیرخوار کو بچانا ہوتا ہے. لیکن قیامت کا حادثہ، جھٹکا، زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ یہ ماں جو قلبی طور پر، احساساتی طور پر وابستہ ہے بچے سے اور بچہ اس کے ساتھ، یہ اس جھٹکے میں اپنے بچے کو فراموش کر دے گی، اسے دور ہو جائے گی. چونکہ اسے اپنی فکر ہوگی، ماں کو بچے کی نہیں اپنی فکر ہوگی. کتنا شدید جھٹکا ہوگا کہ ماں، یہ قرآن نے یہ منظر سب کے سامنے پیش کیا ہے کہ اتنا شدید کہ جس میں ماں شیرخوار بھول جائے گی اپنا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جن کے آغوش میں بچے ہیں یہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، اور جن کے پیٹ میں بچے ہیں یہ بچے بھی ان کے ساقط ہو جائیں گے، گر جائیں گے، یہ سقط حمل کر دیں گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور اس جھٹکے اور اس حادثے کے نتیجے میں لوگ مدہوش ہو جائیں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ مدہوش نشے کی وجہ سے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ حادثہ ان کے دماغوں پر اور ان کے اجسام پر اور ان کے اعصاب پر ایسا شدید دباؤ ڈالے گا کہ گویا یہ سکارا ہیں، یہ نشے میں ہیں یا مدہوش ہیں. بلکہ یہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ، اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اوسان خطا ہو جائیں گے، حواس کھو بیٹھیں گے لوگ. چونکہ سکارا وہ ہوتا ہے جس کے اوسان خطا ہوں، جس کے حواس ٹھکانے نہ ہوں، شعور حواس اس کے کام نہ کر رہے ہوں، اسے تشخیص نہ ہو رہی ہو. وہ انسان جو نشے میں ہوتا ہے یا سکارا مدہوشی میں ہوتا ہے، اسے کچھ سوجھ بوجھ نہیں ہوتی. قیامت کا جھٹکا اتنا شدید ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں سے دور ہو جائیں گی، اپنے بچوں کو فراموش کر دیں گی، خواہ وہ ان کی آغوش میں ہوں یا ان کے پیٹ میں ہوں، اور لوگ مدہوش ہو جائیں گے. چونکہ شدید عذاب قیامت کی صورت میں یا قیامت کے موقع پر ان کی طرف آ رہا ہے. اس سے بچ سکتے ہو آپ، نہ کہ قیامت کو ٹال سکتے ہو. قیامت نے تو آنا ہے، حتمی ہے، طے ہے، لیکن اس شدید جھٹکے میں آپ محفوظ رہ سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ آپ اگر اب بھی حفاظتی بندوبست کر لو، حفاظتی زرہ پہن لو، حفاظتی لباس پہن لو، اور حفاظتی طرز زندگی اپنا لو، حفاظتی تدبیریں، اس دن جتنا شدید جھٹکا ہوگا اس کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ محفوظ ہوں گے، دنیا سکارا ہوگی،
دنیا غرق ہوگی، مدہوش ہوگی، لیکن آپ ہوش میں ہوں گے جنہوں نے آج تقوی زندگی میں اختیار کر لیا ہے۔ اور انسانیت کو خطاب ہے، یا ایہا الناس، ناس اگر تقوی اختیار کریں، بشریت تقوی اختیار کرے تو پھر نجات کا، قیامت میں نجات کا ان کا امکان ہے۔ اس کے اندر باقی لوگ افراد محفوظ رہ سکتے ہیں اگر انسانیت ایک درست راستے پر چل پڑے۔ خب یہ وہ قرآن کریم کی ہدایت کی جہت ہے کہ آپ اپنی انفرادی اصلاح، انفرادی ہدایت آغوش میں، جیسے ماں کی مثال دی قرآن کریم نے اور ساتھ خطاب ایہا الناس کا کیا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، خلق ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے تو ماں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کو تخلیقی مراحل طے کرنے کے لیے ماں کے رحم کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی کھوک کی ضرورت ہوتی ہے، اور جنم کے بعد پرورش کے لیے ماں کی آغوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان جب اس ماں کے پیٹ سے نکل کے، ماں کے آغوش سے نکل کر مستقل ہو جاتا ہے تو بھی اس کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ماں معاشرہ ہے، وہ ماں سوسائٹی ہے، وہ ماں سماج ہے، یہ اب بھی اس کی آغوش میں ہے۔ یوں نہیں کہ اب عاقل یا بالغ ہو گیا ہے تو اتنا مستقل ہے کہ اس کو اب جنم دینے والی ماں کی بھی ضرورت نہیں ہے، آغوش میں پروان چڑھانے والی ماں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو سوسائٹی، سماج و معاشرے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب زیادہ محتاج تر ہے۔ چونکہ جب شیر خوار تھا تو اس کو فقط شیر چاہیے ہوتا تھا اور اس کو فقط نظافت کے لیے ماں کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن جوں جوں عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس کے اندر نشو و نما آتی جا رہی ہے، اس کی حاجات بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اس کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں، اور جب عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو بچپن سے زیادہ محتاج تر ہے ابھی، اور وہ ضرورتیں چھوٹی تھیں تو ایک فرد کے ذمہ تھیں، ماں کے ذمہ تھیں۔ اب جوانی کے بعد جو ضرورتیں ہیں یہ زیادہ ہیں، یہ ایک ماں پوری نہیں کر سکتی، یہ بڑی ماں پوری کر سکتی، اور اس کا نام معاشرہ ہے، اس کا نام سوسائٹی ہے، اس کا نام سماج ہے، وہ یہ ضروریات اس کو فراہم کر سکتے ہیں۔ ورنہ ابھی آپ جس عمر میں ہیں، سارے بڑے ہیں، بالغ ہیں، آپ گھر میں رہیں اور آپ کی آج کی ہر ضرورت ماں پوری کرے۔ علم ماں سکھائے آپ کو، سائنس ماں پڑھائے آپ کو، کمپیوٹر ماں سکھائے آپ کو، ٹیکنالوجی ماں دے آپ کو، وسائل ماں بنا کے دے آپ کو۔ ایک ماں کے ہاتھ میں، اختیار میں اتنی چیزیں نہیں ہیں، وہ نہیں کر سکتی یہ کام، کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتی، کوئی ماں نہیں کر سکتی۔ انفرادی ماں آپ کو بچپن میں سہارا دے سکتی ہے جب آپ کی ضرورتیں بہت چھوٹی سی ہیں، شیرخواری والی ضروریات ہیں آپ کی، لیکن انسانی ضروریات جب آپ بھرپور انسان بن جاتے ہیں، نشو و نما پا لیتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اب آپ کی انسانی ضروریات جب پوری ہوتی ہیں تو اس ماں کے بس میں نہیں ہیں، بلکہ باپ کے بس میں بھی نہیں ہے۔ اب آپ کو سوسائٹی نے یہ پرورش کا، نشو و نما کا ماحول فراہم کرنا ہے، اور سوسائٹی اگر نہ دے آپ کو یہ ماحول، یہ کالج نہ بنائے، یونیورسٹیاں نہ بنائے، اسکول نہ ہوں، قوانین نہ ہوں، حکومت نہ ہو، معیشت نہ ہو، تجارت نہ ہو، اقتصاد نہ ہو، تولیدات نہ ہوں، یہ فیکٹریاں نہ ہوں، کارخانے نہ ہوں، یہ سب کچھ اگر نہ ہو جو سوسائٹی نے آپ کے لیے فراہم کیا ہوا ہے، آپ جنم میں ہی مر جاتے، پیدا ہوتے ہی مر جاتے، یا پیدا ہو کے مر جاتے۔ یہ جو آپ وجود ہمارا باقی ہے ابھی، اس میں ہماری سوسائٹی کا کتنا ہاتھ ہے، ہمارے سماج کا کتنا ہاتھ ہے، اور یہ انسانی سماج ہے، اس میں سارے طبقات شامل ہیں۔ مثلاً آپ ادھر فرض کریں ہم یہ جامعہ کی مثال لیں، یہ جامعہ کے ماحول میں ہم آسودہ بیٹھ کر یہاں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، تو اس کا شکر گزار کیسے ہوں؟ اس کے شکر گزار اس وقت ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ کتنے افراد، کتنے وسائل، کتنے اسباب، کتنے طبقات
نے مل کر یہ سب کچھ قائم کیا ہے، جس میں میں اکیلا بیٹھ کر یہاں لطف اندوز ہو رہا ہوں اور استفادہ کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کتنی تگ و دو اور کس کس کی شامل ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے دیکھیں تو بالواسطہ یا بلا واسطہ پورا سماج اس مرکز کی تاسیس کے اندر شامل ہے۔ اگر وہ سماج نہ ہوتا، ایک فرد ہوتا، چند فرد ہوتے، تو وہ ایک اینٹ بنانا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ یہ بٹھے والا جس نے اینٹیں بنائی ہیں وہ اس مرکز کی تاسیس میں، ٹائلوں والا جس نے بنائی ہیں وہ اس میں، آپ اس میں جتنا سٹیل استعمال ہوا ہے، لوہا یہ زمین سے جس نے نکالا، یہ فیکٹری میں جس نے اس کو تصفیہ کیا، یہ آگے کارخانے میں جس نے اس کو قالب دیا، ڈھالا اس کو اور سریا بنایا، وہ سارے کے سارے ترتیب وار اس کام کے اندر شامل ہیں۔ چونکہ یہ سوسائٹی کا ایک نظام ہے، معاشرہ اسی طرح قائم ہوتا ہے، تعامل سے معاشرہ اس طرح بنتا ہے کہ تمام سماجی ضروریات مختلف طبقات مل کر فراہم کرتے ہیں، ایک معاشرہ، ایک سماج وجود میں آتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کے یہ جو زمین و آسمان اور سورج چاند ستارے گردش میں ہیں، یہ سب کے سب جو گردش میں ہیں، یہ اس لیے گردش میں ہیں کہ تا تو لقمے نانی بے دست آریو بغفلت نہ خوری۔ سورج منظومہ شمسی مکمل طور پر، آپ جب کھانا کھاتے ہو، آپ کے دسترخوان پہ روٹی پڑی ہوئی ہے اور سالن پڑا ہوا ہے، خوش مزہ خوش ذائقہ، گھر میں ہو، ہاسٹل میں ہو، جہاں بھی ہو، بالآخر کھانا تو ہر آدمی کھا رہا ہے، ہر جگہ کھا رہا ہے۔ جو بھی فرد زمین پر بیٹھا ہوا ایک لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالتا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس ایک لقمے کی تولید میں، پیدائش میں کون کون شامل ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سب سے پہلے منظومہ شمسی ہے، سورج اپنے پورے خاندان سمیت اس لقمے کو بنانے میں اس کا ہاتھ ہے، اور منظومہ شمسی میں پھر ایک سیارہ ہے زمین، اس زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ ساری کائنات مل کے اس نے ایک لقمہ بنایا ہے تاکہ آپ کھا سکو اور غفلت سے نہ کھاؤ۔ یہ ماہ و مہ اور یہ مشتری اور یہ سارے ستارے گردش میں ہیں تاکہ آپ ایک لقمہ غفلت میں نہ کھاؤ اور فراموشی میں نہ کھاؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ لقمہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے یا میرے اپنے مال کا نتیجہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک پورا نظام تکوینی کار فرما ہے اور ایک نظام تشریعی کار فرما ہے۔ تکوینی منظومہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، جس میں زمین اور زمین کی ماحولیات ہیں، جس میں بارشیں، دریا، پانی، مٹی، کھاد سب کچھ ہے، اور تشریعی نظام کہ وہ کسان ہے جس نے یہ محنت کی ہے، اس کے معاشی نظام ہے، معیشتی نظام ہے، تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، یہ سب تشریعی نظام ہے۔ یہ تشریعی نظام اور تکوینی نظام دونوں نے مل کر ایک لقمہ پیدا کیا ہے تاکہ میں کھا سکوں اور غفلت سے نہ کھاؤں بلکہ شکر گزار رہوں، مجھے پتہ ہو کون کون اس لقمے کے پیچھے شامل ہے اور جن کی تگ و دو سے مجھے یہ میسر آیا، یہ روزی میسر آئی ہے مجھے۔ خوب یہ سب اس لیے ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ انسان جب سوشل ہے، سماجی ہے، تو ایک انسانی سماج کے اندر جب پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سماج میں جب آپ کو رکھا ہے تو آپ کی نشو و نما اور نجات اور ہدایت بھی اسی سماجی نظام کے اندر انجام پائے گی، جس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، جس میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، جس میں آپ کی نشو و نما ہوئی ہے۔ مثلا جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ بیٹھ کے کوئی ایک شخص تحقیق کرے، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے دعائے شریف عرفہ میں یہ تحقیق اپنی پیش کی ہے کہ میری پیدائش میں کون کون شامل ہے، کون سے اسباب و وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخل کیے ہیں، اور میری ولادت کے لیے کیا اہتمام ہوا ہے، کیا انتظام ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جو کچھ اللہ نے زمین میں، آسمان میں بنایا ہے اور دین نازل کیا ہے، کہ آسمانی کتاب نازل کی، رسول اللہ کو مبعوث فرمایا، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگارہ یہ سب میری پیدائش، میری حفاظت، میری پرورش کے لیے تو نے یہ سب کچھ فراہم کیا ہے، میں اس پر
تیرا شکر گزار ہوں. یہ امام حسین علیہ السلام، امامت یہ مکتب ہے، دین یہ مکتب ہے، غفلت سے نکالتا ہے اور ہوشیار کرتا ہے کہ جہاں ہو تم یہ سب کچھ شامل ہے اس کے اندر، دخیل ہے یہ سب کچھ اس کے اندر. لیکن غافل جس طرح، جب آج تو جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہو، زلزلہ تو ساعت جب آ جائے گا تو یہ ساری چیزیں تم سے چھڑا دے گا، جیسے ماں سے بچہ چھڑا دے گا. ماں کی آغوش میں ہو یا ماں کی پیٹ میں بچہ ہو، اس جھٹکے اور شدت کے نتیجے میں وہ بچہ فراموش کر دے گی. چونکہ اگر یہاں اس شدت سے محفوظ رہنے کے لیے، اس جھٹکے سے محفوظ رہنے کے لیے اگر تقوی اختیار کرو نہ، پھر یہ کام نہیں ہوگا. پھر ماں سے بچہ دور نہیں ہوگا اور ماں بچے سے دور نہیں ہوگی، چونکہ اس نے غفلت میں زندگی نہیں گزاری، تقوی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، با تقوی زندگی گزاری ہے. جیسے نہج البلاغہ کی گزشتہ شب جو بعض طلاب کی خدمت میں وصیت نامہ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھا تھا، اس میں امیر المومنین نے وصیت لکھ کر ساتھ ایک عجیب جملہ کہا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. فرمایا ہے کہ یہ میری وصیت کو لا تذہبن بہ صفحا، اس کو ایسے نہ رکھ دینا سائڈ پر، میری وصیت نامے کو نظر انداز نہ کرنا، اس کو ایسے نہ رکھ دینا. یعنی وہ کام جو ہم نے نہج البلاغہ اور قرآن کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، گھر میں موجود ہے، کمرے میں موجود ہے، مدرسے میں موجود ہے، لیکن ہر چیز ہم نے سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے، اس کو منشور نہیں بنایا ہوا، اس کو اپنی یادداشت میں نہیں رکھا ہوا، اس کے مطابق اپنی زندگی کے معمولات ترتیب نہیں دیے. امیر المومنین یہ فرما رہے کہ میں جو وصیت کر رہا ہوں اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، آپ نے اس کو معمولات زندگی کی بنیاد اس کو قرار دینا ہے. یہ تمہاری زندگی کی پٹڑی ہو جائے اور تم اس کے اوپر سفر کرو، زندگی گزارو. لا تذہبن بہ صفحا، اس وصیت نامے کو پھینک نہیں دینا، جیسا کہ ہم کرتے ہیں، ہم نے ایسا ہی کیا ہوا ہے. ہر چیز کو صفحہ، ہم نے صفحہ کہتے ہیں سائڈ کو، ایک جانب کو کہتے ہیں. جو چیز ہم نے لی ہے پھر چھوڑ دی ہے. انہی طلاب کے لیے یہ مثال دی تھی کہ ہم یہ خطبات جمعہ ہیں، ابھی تک جن نے یہ خطبات جمعہ سنے ہیں، اگر ان خطبات جمعہ میں سے 1% بھی ہم اپنا لیتے، اس کو 1% کو معمول قرار دیتے. میں نے اپنے استاد کا قول نقل کیا، حضرت آیت اللہ العظمیٰ حسن زادہ آملی قدس سرہ، وہ یہ اکثر درس کے اندر فرماتے تھے کہ ہم علماء و طلاب، مدرسین و شاگردان جو پڑھتے ہیں کتابوں میں دین، اس کا 1% بھی ہم اپنا لیں، عمل کریں، اختیار کریں، ہم سب ولی اللہ ہو جائیں. اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس 1% سے انسان اس مقام ولایت عظمیٰ تک پہنچ سکتا ہے، 1% پر بھی عمل کرے. لیکن ہم یہ سب کچھ ایک روٹین کے ساتھ سنتے ہیں، پھر اس سنے ہوئے کو یہیں چھوڑ جاتے ہیں. مسجد میں خطبہ، مسجد میں، مسجد کی ہر چیز، مسجد کا کارپیٹ مسجد میں، مسجد کی ٹوپی مسجد میں، مسجد کی سجدگاہ مسجد میں، مسجد کا دین بھی مسجد میں. باہر جاتے ہیں بالکل صاف ستھرے، کہ خیال جیبوں میں بھی ذہن میں بھی ٹٹولتے ہیں کہ کوئی مسجد کی چیز تو ساتھ نہیں جا رہی. اس لیے ہم دین مسجدوں کا سمجھتے ہیں اور مسجدوں میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس کو گھر لے کے جائیں، اس کو زندگی میں لے کے جائیں، اس کو معمولات میں لے کے جائیں، اس کو 24 گھنٹوں میں اپنا منشور و دستور بنا دیں. جب تقوی آپ کا معمول بن جائے گا، تقوی مسجد میں نہ چھوڑ کے جائیں، تقوی معمول بنائیں زندگی کا، روز مرہ کا. اور ہفتے میں تقوی کا تذکرہ ہوتا ہے، ایک ہفتے کا جائزہ اپنا لیں کہ پچھلے ہفتے اور اس ہفتے کے دوران جو ایک جمعہ گزرا ہے، 7 دن گزرے ہیں، اس میں نے کیا کیا ہے. یہ حدیث پہلے پڑھی ہیں آپ کی خدمت میں کہ 2 جمعوں کے درمیان اگر انسان معصیت نہ کرے تو کیا مقام اسے نصیب ہوتا ہے، اور 2 جمعہ کے درمیان اگر انسان سے معصیت سرزاد ہو جائے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے.
خب پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک ہم نے تقوی کو کتنا اختیار کیا ہے. قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ آپ کو ایک بہت عظیم حادثہ، جھٹکا اور بڑا ایک شیء عظیم درپیش ہے آپ کو، اور وہ زلزلۃ الساعت ہے. یہاں دو اصطلاحیں قرآن نے قیامت کے لیے استعمال کی ہیں. یہ موضوع البتہ تفسیر موضوعی کے طور پر ہونا چاہیے کہ قیامت، معاد قیامت اور قیامت کے مختلف نام جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، جن میں سے ایک ساعت ہے. الساعہ قیامت کے ناموں میں سے ہے. لیکن کیوں قیامت کے مرحلے کو ساعت کہا گیا ہے، یہ عنوان کیوں دیا گیا ہے؟ اور پھر زلزلہ، اس یوم قیامت کا زلزلہ، اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ذہن میں یہی آیا ہوگا کہ جب قیامت آئے گی تو پھر زمین ہلے گی، جھٹکا لگے گا. نہ، یہ قیامت کا زلزلہ سے زمین نہیں ہلے گی، انسان ہلے گا. یہ انسان کو جھٹکا ملے گا، انسانیت کو جھٹکا ملے گا. کبھی آپ کو جھٹکے لگتے ہیں نا، کبھی آپ کے کاروبار کو جھٹکا لگتا ہے، گھر کو نہیں لگتا. گھر آپ کا بالکل ٹھیک ہے لیکن کاروبار ہل گیا، سارا دراڑیں پڑ گئیں، ختم ہو گیا، نابود ہو گیا. کبھی آپ کے تعلق میں جھٹکا زلزلہ آتا ہے. آپ کاروبار بالکل ٹھیک ہے، درآمد ٹھیک ہے، باقی ہر چیز ٹھیک ہے، میاں بیوی میں تعلقات میں جھٹکا آ گیا، زلزلہ آ گیا، دگرگون ہو گیا، زندگی نابود ہو گئی، تہس نہس ہو گئی. کبھی روابط میں انسان کے زلزلہ آتا ہے، کبھی انسان کے تعلقات میں زلزلہ آ جاتا ہے. زمین ہمیشہ زلزلہ زمین کے لیے نہیں ہے، چونکہ ہم ایک زلزلہ کے ایک مصداق سے آشنا ہیں جو زمین ہلتی ہے، تو ہر زلزلے کو ہم سمجھتے ہیں کہ زمین ہی ہلے گی تو زلزلہ ہوگا. نہ، انسان کا ہلنا، انسان کا جھٹکنا، یہ زیادہ بڑا زلزلہ، شیء عظیم ہے. زمین جتنی بھی ہلے، جتنے بھی بڑے جھٹکے سے ہلے، جتنے ریکٹر کا زلزلہ زمین میں آئی، یہ شیء عظیم نہیں ہے، شیء صغیر و شیء معمولی ہے. شیء عظیم انسان کے لیے زلزلہ ہے جو انسانیت کو ہلا دے گا، بشریت کو ہلا دے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ زلزلہ ساعت، قیامت کا جھٹکا، یہ بہت عظیم ہے. یہ آپ قیاس نہ کرو زمین کے زلزلے کے ساتھ. یہ اتنا عظیم ہے جس سے بشریت ہل جائے گی، اور بشریت کو جب جھٹکا لگے گا، ماں اپنا بچہ بھول جائے گی. وہ بچہ جس پر اپنی جان فدا کرتی ہے، اس جھٹکے میں بچہ بھول جائے گی، اپنی پرواہ کرے گی یا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی. بس زلزلہ مختص نہیں ہے زمین کے ساتھ. زلزلہ کہتے ہیں ہلنے کو، کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل جائے، ہٹ جائے، جہاں تھی وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ چلی جائے، جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہ رہے، اور ہل کے، کھسک کے، ہٹ کے کسی اور جگہ منتقل ہو جائے جہاں اس کو نہیں ہونا چاہیے. یہ زلزلہ ہے. زلزال، اس کو بعض علماء لغت نے، ائمہ لغت نے دو مادوں کو ایک کر دیا ہے کہ یہ ایک ہی ہیں، اور بعض نے کہا یہ دو علیحدہ ہیں. ایک زلالہ ہے، زے اور لام تشدید کے ساتھ، زلہ، جس کا مطلب ہوتا ہے لغزش، پھسل جانا. بعض اور دوسرا مادہ انہوں نے کہا ہے کہ علیحدہ ہے، زلزلہ. زلالہ اور زلزلہ یہ دو مادے ہیں مستقل. لیکن جو اہل تحقیق، محقق علماء ہیں لغت کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ہی ہے، یہ زلہ ہی ہے، اور دونوں کا ایک معنی ہے پھسلنا. زلہ، زلت، پھسلنے کو کہتے ہیں. روایت میں بھی ہے کہ اتقوا زلۃ العالم، علماء کی پھسلن اور علماء کی لغزشوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. اتقوا زلۃ العالم، علماء جب پھسلتے ہیں، چونکہ ایک آدمی جب پھسلتا ہے تو ایک ہی آدمی پھسلتا ہے، مثلا موٹر سائیکل پھسلتا ہے ایک یا دو بندے گرتے ہیں، لیکن جب بڑی بس پھسلتی ہے تو اس کے اندر 60-70 آدمی پھسلتے ہیں، اور جب جہاز یا ٹرین پھسلتا ہے تو سینکڑوں آدمی پھسلتے ہیں. اسی طرح افرادی لغزشیں، زلزلے، پھسلن،
ایک فرد پھسل گیا تو وہ ایک فرد پھسلا ہے، لیکن کبھی ایسا شخص اس کے لغزش آتی ہے کردار میں، اس کے عمل میں، اس کی زندگی میں، کہ سارا خاندان ہی پھسل جاتا ہے، اس کے ساتھ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے اور پورا معاشرہ پھسل جاتا ہے۔ عالم اور حاکم یہ دو ایسے منصب ہیں کہ ان میں اگر زلزلہ آ جائے، یعنی یہ دونوں پھسل جائیں، اصلی راستے سے، جادے سے، ٹریک سے ہٹ جائیں یہ دونوں، تو پوری امت پھسل جاتی ہے ان کے ساتھ۔ وہ لوگ جو نہیں پھسلنا چاہتے، چونکہ اس عالم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے ٹرین کا اگر انجن پھسل جائے تو پیچھے ڈبے حتماً پھسلیں گے، چونکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عوام عالم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جس عالم کے ساتھ جو عوام جڑے ہوئے ہیں، وہ عالم اگر لغزش کھا گیا ہے، عملی، فکری، اعتقادی، علمی لغزش، جہاں بھی عالم کو لغزش پیش آئی ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا پورا سلسلہ پھسل جاتا ہے۔ جیسے ایک مرجع تقلید ہے جس کے فراوان مقلدین ہیں، خدا نہ خواستہ اگر اس میں لغزش آ جائے، ذلت آ جائے، زلزلہ آ جائے اس کی زندگی میں، کردار میں، سوچ میں، راستے میں، تو وہ جماعت مقلدین ساری اس کے پیچھے پھسل جائے گی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ تاریخ بھر میں علماء کی لغزشوں سے عوام کتنے ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے۔ ائمہ اطہار کے مقابلے میں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو عوام ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے، نہیں آئے امام کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں ٹائم ملتا تو چلے جاتے، نہیں گئے تو کیا مسئلہ ہے، ہم بھی تو بہت ساری جگہوں پر نہیں جاتے۔ ہم ان لوگوں سے بہت مانوس ہیں جو امام حسین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، ہمیں اپنے جیسے لگتے ہیں کہ انہوں نے کوئی خاص غلط کام نہیں کیا، ٹائم نہیں تھا، مشکل تھی، وسائل نہیں تھے، گھریلو معاملات، تجارت، اور انسان کے ہزاروں، کوئی ضروری تو نہیں کہ جہاں ہر آواز پر لبیک کہیں ہم جائیں۔ یہ ہمیں اپنے جیسے لگتے ہیں یہ لوگ، اس لیے ہم انہیں خاذلین ہیں، ان کو قرآن بھی خاذل کہتا ہے، روایات بھی، دین بھی، ائمہ بھی ان کو خاذل کہتے ہیں۔ اور ان کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام کی دعا یہ ہے، آرزو یہ ہے، طلب یہ ہے کہ اللہم اخذلہم کما خذلنا، جس طرح انہوں نے ہمیں خذل کیا ہے تو بھی انہیں خذل کر دے۔ اور وہ خذل آج محسوس ہوتا ہے، جو دین کو خذل کرتا ہے، امام دین کو خذل کرتا ہے، وہ خود مخذول ہوتا ہے۔ یہ قانون ہے اللہ کا کہ اللہ کی راہ کو خذل کرو گے خود خذل ہو جاؤ گے، یعنی تنہا چھوڑو گے، نصرت نہیں کرو گے، شامل نہیں ہوگے، اپنا حصہ نہیں ڈالو گے، تو پھر اس خذل الہی کی انتظار میں رہو۔ آپ نے خدا کے عمل کو، خدا کے میدان کو، اللہ کے دین کو ترک کیا، تو اب تیار رہو، اگلے موڑ پہ آپ کے خذل کی باری ہے۔ اور اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ خذل کتنا بڑا صدمہ ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کو ان لوگوں کا اتنا شکوہ نہیں تھا جو تلواریں اور نیزے چلا رہے تھے، ان کا شکوہ تھا جو خذل کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، تلواریں نہیں چلا رہے تھے، جنہیں آج امام کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، ان کا زیادہ شکوہ تھا امام کو، ان سے زیادہ گلہ کیا کہ انہوں نے خذل کیا ہے ہمیں۔ اور یہ بہت دردناک ہے، امام کے لیے بہت دردناک چیز ہے جس نے خذل کیا ہے۔ خوب یہ لوگ جو دین سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، نہیں دین میں شامل ہوتے، ہمیں ان سے کوئی خاص گلہ شکوہ الجھن نہیں ہوتی، چونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے جیسے ہی ہیں، یہ عام پبلک کا رویہ یہی ہے، ہم بھی ایسے ہی ہیں، یہ بھی ایسے ہی ہیں، انہوں نے کوئی خاص غلطی، گناہ نہیں کیا، بہت بڑا جرم کیا ہے انہوں نے۔ سب سے بڑے مجرم یہ ہیں، جیسے ابھی جو کچھ ہوا تو ٹرمپ نے، نیتن یاہو نے، صہیونیوں نے اور ان کے عرب ساتھیوں نے مل کر قتل عام کیا، نسل کشی کی، بہت دردناک مناظر انہوں نے ایجاد کیے۔ اس سے زیادہ فلسطینیوں کو بھی آپ نے دیکھا، فلسطینیوں کو وہ میزائلوں کا شکوہ نہیں کرتے تھے، خاموش مسلمانوں کا شکوہ کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا درد ہوتا ہے، خذل کرنا، راہ خدا کو چھوڑ دینا، نصرت نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ جب یہ وقت آئے گا، یہ زلزلہ
پھسلن جب آئے گی تو اس وقت بہت تباہی مچے گی، تقوی اختیار کرو۔ ابھی ہم ذلت یا زلزلہ دو مادے ہوں یا ایک مادہ ہو، فرق نہیں پڑتا، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم کہیں کہ زلالہ اور زلزلہ دو الگ الگ مادے ہیں لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہے، پھسلنا، ہلنا، ہٹ جانا۔ اور روایت میں ہے کہ عالم پھسل جائے پوری امت پھسل جاتی ہے، اس میں لغزش آ جاتی ہے، پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ ہم صدیوں سے منتظر ہیں کہ یہ ملت دین پر واپس آ جائے، جیسے علامہ اقبال کی آرزو ہے کہ وہی جام گردش میں لا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا۔ وہ جو پہلا ساقی تھا جس نے یہ امت منتشر اکٹھی کر کے ایک امت واحدہ ان کو بنایا تھا، جو دین اس وقت تھا، جو سلسلہ اس وقت تھا، اے ساقی وہ دوبارہ لا، وہ جام پھر گردش میں لا، اس مسلمان کو وہی دوبارہ وہ جام پلا۔ یہ مسلمان کون ہے؟ علامہ اقبال کے بقول کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اس راکھ کے ڈھیر کو، یہ جس کی ہر چیز جل چکی ہے، اس کو دوبارہ امت واحدہ بنانے کے لیے پھر وہی جام گردش میں لا ساقیا، وہی دوبارہ لا، تاکہ یہ ہوش میں آئیں، یہ ہوشیار ہوں اور یہ متوجہ ہوں۔ یہ کیوں ہوا؟ بے ہوشی کب ہوئی؟ کون لوگوں کو دور لے جاتا ہے؟ امامت سے دور لے جاتا ہے، توحید سے دور لے جاتا ہے، راستے سے، حق سے دور لے جاتا ہے۔ یہ عوام کیوں آج کھڑے ہوئے ہیں دین سے دور؟ یہ کسی ایسے شخص کی لغزش سے جو یا حاکم ہے یا عالم ہے۔ ان دو کی لغزشوں سے آج دنیا یہاں کھڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کا یہ حال ہے، اور تاریخ بھی ایسا ہی بتاتی ہے۔ ان دو کی لغزشوں سے، چونکہ عوام ان کے پیچھے ہوتے ہیں، یا خواص مؤثر لوگ، معاشرے کے اوپر اثر انداز طبقہ، ان کی لغزشیں عوام کو بھی تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ عوام دوبارہ سنبھل نہیں پاتے۔ اب صدیوں بعد جہاں لغزشیں ہوئی ہیں، ابھی 1400 سال سے ہم نے اسی طرح لغزندہ اور لرزندہ راستے پر ہی ہیں۔ امامت کے بغیر شیعہ کتنا خوش ہیں، امامت کے بغیر دیکھے کوئی پریشان شیعہ جس کو دکھ ہو، افسوس ہو کہ نظام امامت نہیں ہے، ہم امامت کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، خوش ہے، خوشحال۔ کیسے زندگی گزری؟ الحمدللہ، اللہ کا لطف ہے، کرم ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، عزت ہے، دولت ہے، سربلندی ہے، تعلقات ہے، رابط ہے، احترام ہے معاشرے میں، ہر چیز پوری ہے ہماری، سب کچھ پورا ہے تمہارا، امام کے بغیر ہر چیز پوری ہے تمہاری۔ یہ کیسے غافل ہو تم؟ جو اصل بنیاد تھی، جس کے ساتھ جڑ کے تم نے زلزلہ ساعت سے محفوظ رہنا تھا، اس جھٹکے سے محفوظ رہنے کے لیے جو اللہ نے حصار تمہارے لیے مقرر کیا تھا مضبوطی کا، اسے چھوڑ کے اتنے مطمئنہ زندگی گزار رہے ہو۔ ایک نسل شیعہ بھی اگر احساس کرے امامت کے بغیر زندگی نہیں ہے مناسب، تو اگلی نسل کو کم از کم موقع مل جائے گا امامت کا۔ ایک نسل احساس اس میں زندہ ہو تو واپس پلٹ سکتے ہیں اس لغزش کے راستے سے، یا اس لغزش کے نتیجے میں جو پھسلن ہوئی ہے، یہ نسل، پھسلی ہوئی نسل واپس آ سکتی ہے اپنے ٹریک کے اوپر، اپنے راستے کے اوپر۔ لیکن پھسل گئے، جہاں پھسلے وہیں کھیلنا شروع کر دیا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو چھت سے گر جاتے ہیں فرش پر، نیچے فرش پر ہی آ کے، یا یہ ہیں ہمارے یہ طلبہ، چونکہ ان کے وہ بنکر بیڈ ہیں اوپر نیچے والے، تو یہ اکثر بعض گر جاتے ہیں اوپر والے بیڈ سے نیچے گر جاتے ہیں، بعض تو گرنے سے جاگ پڑتے ہیں، چوٹ لگتی ہے کوئی، بعض ایسے ہیں جو اوپر سے نیچے گرتے ہیں ادھر ہی سو جاتے ہیں، ہاں گرنے کے بعد بھی سویا رہا، صبح تک سویا رہا نیچے ہی، صبح اس کو چوٹ لگی یا درد کا احساس ہوا کہ میں رات کو گر گیا تھا۔ یا بعض ایسے ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، مثلا بازار میں کبھی ہوتا ہے آپ موٹر سائیکل گر گیا یا خود پھسل گئے، اور خصوصاً جب عورتیں دیکھ رہی ہوں مرد کو، عورتوں کے سامنے کوئی مرد اگر گر جائے تو یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے
سرکس شروع کر دیتا ہے، وہاں پر ورزش شروع کر دیتا ہے کہ گویا خود اس نے یہ ایکٹ کیا ہے. وہ گر گئے ہو، پھسل گئے ہو، مان لو کہ پھسل گئے ہو، ابھی یہ احمقانہ حرکتیں کر کے مزید اپنی عزت نہ گنواؤ. گرنے سے کوئی عزت ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ اوچھی حرکتوں سے عزت ختم ہو جائے. گر گئے ہو، مان لو گر گئے، اٹھو کھڑے ہو، مدد مانگو، کپڑے جھاڑو، دائیں بائیں کسی سے اگر چوٹ آئی ہے مدد مانگ لو آپ. لیکن اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. گر گئے ہو یہ لغزش ہے. لغزش کا علاج یہ نہیں ہے کہ جہاں گرے ہو وہیں پڑاؤ ڈال لو، وہیں پہ زندگی گزارنا شروع کر دو. امامت لے لی گئی آپ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ادھر ہی جھگی لگا لیں گے، یہیں پہ زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. آپ کا اصلی مقام آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی اثر نہیں. مثلا طالب علم میں فیل ہو گیا ہے تو اب کیا کرے گا؟ ویلڈنگ سیکھ لوں گا، مسئلہ نہیں ہے، پلمبر بن جاؤں گا، کوئی نقصان نہیں ہوا. جہاں گرا ہوں وہیں پہ کوئی نہ کوئی ذمہ دار، کوئی نہ کوئی مشغولیت اپنے لیے ڈھونڈ لوں گا میں. لغزشوں کے بعد انسان کو واپس آنا ہوتا ہے. اول تو لغزشیں نہ آئیں. ایسے جس طرح ائمہ اطہار نے ہمیں معیار دیا ہے کہ ایسے انسانوں کا دامن پکڑو کہ لغزش کا احتمال ہی نہ ہو. معصومین کا دامن کیوں تھمایا گیا ہے؟ معصوم اسی کو کہتے ہیں جس میں لغزش نہیں آتی. محال ہے لغزش آ جائے. اور آپ تلاش کریں معصومین علیہ السلام میں، لوگوں نے کیا ہے، شیعہ نہیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن دوسروں نے کیا ہے جو ائمہ کی عصمت و امامت کے قائل نہیں ہیں. انہوں نے لغزشیں ڈھونڈنا شروع کی ہیں، لغزشیں پکڑنا شروع کی ہیں، اور جتنی کوشش کی ہے اتنے مایوس اور ناکام ہوئے ہیں. معمولی سی لغزش ائمہ اطہار کی زندگی میں کسی جگہ، نہ نجی زندگی میں، نہ سماجی زندگی میں، نہ اجتماعی زندگی میں کسی جگہ تلاش نہیں کر سکے. معصوم کا مطلب یعنی جو لغزش نہ کھائے. اور امت کا راہبر ان کو بنایا گیا تاکہ لوگ لغزشوں سے بچیں، لیکن ان کو چھوڑ کر پھر لغزش کھانے والوں کے پیچھے لوگ چلے ہیں. زلزلہ، زلزال، لرزنے کو کہتے ہیں، لغزش کو کہتے ہیں، پھسلن کو کہتے ہیں، جھٹکے کو کہتے ہیں، ہل جانا، اپنی جگہ سے ہٹ جانا. وہ جھٹکا جو اپنی جگہ سے ہٹا دے اسے زلزلہ کہتے ہیں. زمین کا زلزلہ اصل نہیں ہے، انسان کا زلزلہ اصل ہے. انسان اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں، بہت سارے حادثے باعث بنتے ہیں. کئی لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آ جائے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں. انہیں یہی احساس نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارے کوئی رشتہ دار بھی تھے. پیسہ آ گیا، اس نے اندھا کر دیا. اور پھر تراہم سکارا، آپ دیکھیں گے وَتَرَى النَّاسَ سُکارا، مدہوش. وما ہم بسکارا، یہ مدہوش نہیں ہے، زلزلے نے، جھٹکے نے ان کو مدہوش کر دیا ہے. نشہ نہیں پیا انہوں نے. وما ہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید. یہ ایک لغزش ہے جو عالم کو پیش آتی ہے، یا ایک لغزش ہے جو انسان کو جھٹکا لگتا ہے. دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ قیامت کو ساعت کہا ہے اسی آیہ شریفہ میں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا نام ساعت ہے. ساعت کیوں کہا گیا ہے قیامت کو؟ ساعت کا اصل معنی کیا ہے اور رائج معنی کیا ہے، اور قیامت کا اس سے کیا تعلق ہے کہ اس کو ساعت کہا گیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، سے بعد میں ذکر کریں گے. خداوند تعالیٰ ہم سب کو توفیق تقوی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین مومنات سب کو خداوند تبارک و تعالیٰ فہم دین عطا فرمائے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے زلزلے سے، دنیاوی جھٹکوں سے محفوظ رہنے کے لیے توفیق تقوی عطا فرمائے انشاءاللہ. اور پروردگار ہمیں ہر لغزش سے بچانے کے لیے جو اسباب اللہ نے مقرر فرمائے ہیں ان اسباب سے تمسک کی توفیق عطا فرمائے.